السلام علیکم، نالج سن کے ساتھ میں ہوں محمد جواد ناصر۔ دوستو آج ایک اور امپورٹنٹ ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جس ٹاپک پہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ڈرگز۔ دوستو ڈرگز کا استعمال ابتدائی طور پر ہمارے ذائقے کی تصدیق کے لیے کیا گیا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ اس کا استعمال ذہنی سکون کے لیے ہونے لگا۔ پھر ڈرگ کا استعمال مختلف طریقے سے ہونے لگا، جیسے کہ پجاریوں نے اسے مذہبی تقاریب میں استعمال کیا، دعاؤں کے مقاصد کے لیے جس سے لوگوں کو شفا ملتی تھی۔ دعاؤں میں استعمال کے لیے جو نشہ سب سے پہلے استعمال ہوا وہ افیون تھی، اور پھر نشے کو معاشرتی طور پر قبول کر کے اسے سب کو استعمال کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ جو نشے معاشرتی طور پر سب کو کرنے کی اجازت دی گئی وہ شراب، نکوٹین اور کیفین تھی۔ پرانے مذہبی پیشواؤں نے نشے کو بڑھانے پر فروغ دیا۔ نشے کو مزید تیز بنایا گیا تاکہ لوگ اس کے عادی ہوں، اور پھر انتظامیہ نے بھی اس کو کنٹرول کرنے کی کوئی کوشش نہ کی، بلکہ نشے کو لوگوں تک آسانی سے پہنچانے میں مدد کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں کے رویے جارحانہ اور بدسلوکی پر مبنی ہونے لگے۔ قدیم دور سے ہی پیتھولوجیکل کو طریقہ علاج کے طور پر جانا جاتا ہے۔ 17ویں صدی سے ہی ڈرگز کو بند کرنے کا معاملہ زیر بحث آ رہا ہے، جیسے کہ یہ بحث زیر غور ہے کہ نشے کی لت ایک گناہ ہے یا بیماری۔ اگر علاج کرنا ہی ہے تو علاج اخلاقی طور پر کیا جائے، جیسے کہ ماہر نفسیات وغیرہ کرتے ہیں۔ اگر طبی طور پر ہی علاج کرنا ہے تو کم از کم ایسی چیزوں سے علاج ہو جو کہ انسانی صحت کے لیے فائدہ مند ہو، نہ کہ نقصان دہ ہو۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ لوگ ایک بیماری سے نجات حاصل کریں اور نشے کی لت میں گرفتار ہو جائیں۔ ایک شخص جو نشہ کرتا ہے تو نشہ اس شخص کو طبعی طور پر کمزور کر دیتا ہے، اور نفسیاتی طور پر بھی انسان کو کمزور کر دیتا ہے، اور پھر ایک شخص کا نشے کی لت میں گرفتار ہونا پورے معاشرے پر اثر انداز ہوتا ہے۔ تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نشہ باقاعدہ طور پر یا آزادانہ دستیاب ہونا چاہیے؟ ابتدائی دور کے انسان شکاری ہوا کرتے تھے۔ وہ اکٹھے گروپس میں شکار کیا کرتے تھے، جیسا کہ آج کل بھی انسانی ثقافت سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم اکٹھا رہنا پسند کرتے ہیں۔ آسٹریلیا کے باشندوں نے، ایمیزون کے جنگلوں میں رہنے والوں نے اور صحرا نشینوں نے دواساز پودوں کے بارے میں کافی معلومات اکٹھی کی۔ اس طرح یہ معلومات اگلے لوگوں تک پہنچتی رہیں۔ دوستو 1991 میں ایک شخص جس کا نام اتزی تھا، ایلپس میں اس کا منجمد جسم برآمد ہوا۔ اس کا جسم تقریباً 3300 سال پرانا تھا۔ اس کے جسم کے ساتھ ایک تھیلی بھی برآمد ہوئی جس میں اینٹی بیکٹیریل اور ہیوماسٹک خصوصیات والی ایک پولیو پورر فنگس موجود تھی، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ شخص اپنے زمانے کا ایک طبیب ہوگا۔ جانوروں کے ساتھ زندگی گزارنے کے ساتھ انسانوں نے بھی وہ جڑی بوٹیاں کھانی شروع کر دیں جو جانور کھایا کرتے تھے، اور ان جڑی بوٹیوں کے اثرات انسانوں میں نظر آنے لگے۔ وہ غنودگی محسوس کرنے لگے اور وہ پھر ان کو مسلسل استعمال کرنے لگے۔ پرانی روایات میں ملتا ہے کہ ایتھوپیا کے پجاری رات کے وقت عبادت کی گھر سے جاگنے کے لیے کافی کے بیج اور پھلیاں بھون کر اور پانی میں ابال کر پیا کرتے تھے۔ پہلے دور میں نشے کا استعمال مختلف ہوتا تھا، مقدار مختلف تھی۔ یعنی اگر کوئی شخص عہدے میں بڑا ہے یا امیر گھرانے کا ہے تو وہ زیادہ مقدار میں نشہ استعمال کر سکتا ہے، اور جو نسبتاً کمزور گھرانے کا یا غریب گھر کا ہے اس کو کم نشہ استعمال کرنے کی اجازت تھی۔ نشہ وقت کے ساتھ ساتھ جدید سے جدید تر ہوتا گیا، جیسے کہ تمباکو جو کہ نکوٹین کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اور کوکین، یہ نئے دور کا نشہ ہے۔ پرانے لوگ اس سے لا علم تھے، جبکہ اس کے برعکس پوست یعنی افیون، بھنگ یہ پرانے دور سے چلے آ رہے ہیں۔ پرانے لوگ ان سے واقف تھے۔ ان کی ابتدا تو پہلی یورشیا سے ہی ہو گئی تھی۔ پھر شراب بھی کافی پرانا نشہ ہے جو کہ تقریباً ہر ثقافت نے استعمال کیا ہے۔ اس کا ذکر ہر ثقافت کی تاریخی کتاب میں ملتا ہے۔ دوستو منشیات کے ناجائز استعمال اور ان کی لت کی نوعیت کو سمجھنے کی کوشش صدیوں سے چلی آ رہی ہے،
تاہم سائنسی نظریات اور معاشرتی رویوں کے ذریعے یہ تلاش ہمیشہ ہی محدود رہی ہے۔ پہلے ہمارے پاس اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے مناسب ٹولز دستیاب نہیں تھے، لیکن اب جوں جوں سائنس نے میڈیکل کے میدان میں ترقی کی ہے، اب ہمارے پاس مناسب ٹولز دستیاب ہیں جن کی بدولت ہم یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں۔ دوستو، تفریحی منشیات کا استعمال کرنے والے شخص کے خیالات، احساسات اور جذبات وقتی طور پر تو خوشی کے لمحات میں بدل جاتے ہیں۔ جب کوئی نفسیاتی دوا کسی شخص کے جسم میں داخل ہوتی ہے تو یہ نشہ آور اثر پیدا کر دیتی ہے، جس سے شخص اپنے آپ کو پرسکون محسوس کرتا ہے۔ نشہ آور ادویات 3 اقسام کی ہوتی ہیں: افسردگی، ایسی دوائیں جو آرام اور سکون کا احساس دلاتی ہیں; محرکات، ایسی دوائیں جو توانائی پیدا کرتی ہیں اور انسان خود کو چوکس محسوس کرتا ہے; اور ہالو چینجز، ایسی ادویات جو جسم میں توڑ پھوڑ کی سی کیفیت پیدا کرتی ہیں۔ کچھ ممالک میں ایسی ادویات کا استعمال عام طور پر ایک برداشت معاشرتی عمل ہے، تاہم کچھ ادویات کا زیادہ استعمال معاشرے میں غلط اور غیر قانونی سمجھا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ ڈاکٹر کی تجویز کردہ نشہ آور ادویات استعمال کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ غیر قانونی ڈرگز جیسے افیون، اوپیاٹس کو بھی استعمال کرتے ہیں۔ جن ممالک میں نشے کے لیے ایسی ڈرگز لیگل ہیں، وہاں آئے روز نئے غیر قانونی واقعات بھی رپورٹ ہوتے ہیں۔ جو ڈرگز قانونی ہیں ان میں شراب، بیئر وغیرہ شامل ہیں، لیکن بھنگ کئی ممالک میں غیر قانونی ہے اور کئی ممالک میں لیگل ہے۔ اس طرح نکوٹین والی چیزیں، تمباکو اور کیفین والی چیزیں، جن میں کافی، چائے اور سافٹ ڈرنکس شامل ہیں، لیگل ہیں۔ 2015 میں یہ اندازہ لگایا گیا تھا کہ 15 سے 65 سال کی عمر کے تقریباً 5% لوگوں نے کم از کم ایک بار غیر قانونی منشیات استعمال ضرور کی ہیں۔ آسٹریلیا میں شراب سب سے زیادہ استعمال ہونے والا نشہ ہے۔ 12 سال اور اس سے زیادہ عمر والے آسٹریلوی باشندوں میں سے 86.2% نے اپنی زندگی میں کم از کم ایک بار شراب نوشی ضرور کی ہوتی ہے، جبکہ اس کی نسبت 12 سال یا اس سے زیادہ عمر والے افراد میں سے جنہوں نے اپنی زندگی میں ایک دفعہ ضرور بھنگ کا استعمال کیا ہے، ان کی تعداد زیادہ ہے۔ جبکہ امریکہ میں 1960 کی دہائی میں آسٹریلیا کی اس تعداد سے کم از کم 20% اضافہ ہوا تھا۔ 1960 کی دہائی کے آخر میں نوجوانوں میں منشیات کا استعمال کافی بڑھ رہا تھا۔ سروے میں بتایا گیا ہے کہ 19% امریکی آبادی میں سے صرف 4% چرس کا استعمال کرتے تھے، لیکن 1972 میں یہ تعداد بڑھ کر 12% تک جا پہنچی، اور پھر 1977 میں یہ تعداد اس سے دگنا تک جا پہنچی۔ اس وقت یہ ساری منشیات میکسیکو سے آتی تھیں، لیکن 1975 میں میکسیکو کی حکومت نے پیراکوٹ نامی سپرے کروا کر تمام فصل تباہ کروا دی تھی، لیکن اس کے بعد کولمبیا منشیات کا اہم سپلائر بن گیا۔ ریگن اور بش انتظامیہ کی زیرو ٹالرنس اگینسٹ ڈرگ پالیسی کے تحت سخت قوانین بنائے گئے اور لازمی سزائیں بھی سنائی گئیں۔ جنوبی سرحدوں پر اسمگلنگ کے خلاف سخت پہرے داری عمل میں لائی گئی۔ اس سے ایک دہائی تک تو منشیات کا استعمال کم ہوا، لیکن 1990 کی دہائی کے آغاز میں چرس اور تمباکو کا استعمال ایک بار پھر بڑھنے لگا، اور پھر اس نے اگلے پچھلے تمام ریکارڈ توڑ ڈالے۔ دوستو، اب میں آپ کو مختلف ڈرگز کے انسانی جسم پر ہونے والے اثرات کے بارے میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں شراب کے بارے میں۔ دوستو، شراب پینے سے ہمارے جسم میں ایک ایتھنول نامی کیمیکل پیدا ہوتا ہے، جو کہ ہمارے جسم میں نشے کی سی کیفیت پیدا کرتا ہے۔ انسان کے جسم میں ایک سستی پیدا ہو جاتی ہے، جس سے بظاہر تو انسان خود کو ڈپریشن فری سمجھتا ہے، لیکن اصل میں یہ انسانی جسم میں بہت خطرناک اثرات پیدا کرتا ہے۔ شراب کی قسموں میں ووڈکا، رم اور جن وغیرہ شامل ہیں۔ دنیا کے بیشتر ممالک میں یہ 18 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کے لیے قانونی ہے، لیکن آسانی سے دستیاب ہونے کی وجہ سے 18 سال سے کم عمر افراد بھی اسے استعمال کرتے ہیں۔ شراب کے عادی شخص کے لیے شراب کو چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور بعض کیسز میں تو پیشنٹ کی موت تک بھی واقع ہو جاتی ہے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں کیفین کی،
جو کہ دنیا کا سب سے زیادہ استعمال کیا جانے والا نشہ ہے۔ یہ کافی، بلیک کافی، چائے، انرجی ڈرنکس اور کچھ سافٹ ڈرنکس میں بھی پایا جاتا ہے۔ یہ زیادہ تر جسم کو نقصان تو نہیں پہنچاتا، لیکن کثیر مقدار میں اس کا استعمال بھی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ بھنگ، یہ پوری دنیا میں مختلف طریقوں سے استعمال کیا جانے والا نشہ ہے۔ جیسے کہ ویسٹ میں اسے جوائنٹ میں فل کر کے سگریٹ کی طرح پیا جاتا ہے، لیکن ایشیا میں اسے گھوٹ کر اس میں پانی ملا کر پیا جاتا ہے۔ اس میں 85% کینابینوزائڈ نامی کیمیکل ہوتا ہے، جو کہ انسانی جسم کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے۔ کوکین، یہ ایک سفید پاؤڈر کی شکل میں دستیاب ہوتا ہے۔ اس کو دو طریقوں سے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک تو اس کو ناک سے سونگھا جاتا ہے اور یہ نالیوں میں جا کر گھس جاتا ہے اور چپک جاتا ہے۔ اس کا دوسرا طریقہ، اس کو پانی میں ڈال کر اس کا محلول تیار کیا جاتا ہے اور انجیکشن کے ذریعے جسم میں داخل کیا جاتا ہے۔ یہ بہت ہی خطرناک نشہ ہے۔ چند دنوں میں ہی انسانی جسم میں بہت گہرے اثرات چھوڑتا ہے، جو انسانی جسم میں میتھیکینائڈین نامی کیمیکل کثیر تعداد میں پیدا کرتا ہے۔ ای سگریٹ، ای سگریٹ بہت سے لوگ تفریح کے لیے استعمال کرتے ہیں اور پھر اس کی لت میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ ای سگریٹ بیسیکلی لیکوڈ نکوٹین ہوتی ہے۔ لوگ اس کی لت کا شکار بہت جلدی ہو جاتے ہیں۔ یہ اتنی خطرناک ڈرگ ہے کہ ڈاکٹر اس کو ہیروئن اور کوکین پاؤڈر کے مقابل سمجھتے ہیں۔ کیٹامین، کیٹامین ایک ایسی ڈرگ ہے جو کھانسی کے شربت میں استعمال ہوتی ہے، لیکن اب یہ بھی را مٹیریل کی صورت میں کلبز وغیرہ میں آسانی سے دستیاب ہے۔ یہ 1990 کی دہائی میں پہلی دفعہ استعمال میں لائی گئی تھی۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں ہمارے ملک پاکستان کی۔ منشیات کی لت کو منفی نتائج کی وجہ سے قابو سے باہر بتایا گیا ہے۔ گزشتہ چند دہائیوں میں پاکستان میں منشیات کی لت میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ زیادہ تر غیر قانونی منشیات پڑوسی ملک افغانستان سے آتی ہیں۔ اقوام متحدہ کے اندازے کے مطابق ملک میں 8.9 ملین افراد منشیات استعمال کرتے ہیں۔ بھنگ سب سے زیادہ استعمال ہونے والا نشہ ہے۔ پاکستان میں انجیکشن منشیات کے استعمال میں بھی کافی اضافہ ہوا ہے، جس سے HIV ایڈز کی آگ کو بھی ہوا مل رہی ہے۔ اگرچہ مسئلے میں اضافہ تشویشناک رہا ہے، لیکن ماضی کی گورنمنٹ نے اس کے لیے خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے۔ ملک میں منشیات کی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے بھی خاطر خواہ اقدامات نہیں دیکھنے میں نظر آئے۔ ملک میں منشیات کی فراہمی بہت آسانی سے ہوتی رہی ہے۔ اینٹی نارکوٹکس فورس پاکستان میں منشیات کی اسمگلنگ اور استعمال سے نمٹنے کے لیے ذمہ دار سرکاری ادارہ ہے۔ اقوام متحدہ کے دفتر برائے منشیات کے مطابق پاکستان میں منشیات استعمال کرنے والوں کی تعداد 6.7 ملین ہے۔ ان میں سے 40 لاکھ افراد منشیات کے عادی ہیں، جو کوئی خوشائند بات نہیں ہے۔ ملک میں منشیات قدرے سستی اور آسانی سے دستیاب ہیں۔ زیادہ منشیات پڑوسی ملک افغانستان سے آتی ہیں، جو دنیا کی تقریباً 65% ہیروئن کا ذمہ دار ہے۔ UNODC کی رپورٹ کے مطابق 15 سے 65 سال کی عمر کے 8 لاکھ افراد باقاعدگی سے ہیروئن استعمال کرتے ہیں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق پاکستان میں سالانہ 44 ٹن پروسیس شدہ ہیروئن کی کھپت ہوتی ہے۔ پاکستان میں منشیات کی غیر قانونی تجارت سے ہر سال اربوں روپے کا کاروبار ہوتا ہے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں منشیات استعمال کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے، کیونکہ اس کی سرحد افغانستان سے ملتی ہے۔ KPK میں 11% کے قریب لوگ منشیات کے عادی ہیں۔ 2012 میں بلوچستان میں منشیات استعمال کرنے والوں کی تعداد 2,80,000 کے قریب تھی، جو اب کافی حد تک کم ہو چکی ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق منشیات کے عادی افراد کی مجموعی تعداد 7.6 ملین ہے، جس میں سے 78% مرد ہیں، جبکہ 22% خواتین شامل ہیں۔ دن بدن منشیات کے عادی افراد کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، جو کہ بہت پریشان کن بات ہے۔ حالیہ برسوں میں پنجاب میں انجیکشن منشیات استعمال کرنے والوں کی تعداد میں بھی تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ 2007 میں پاکستان میں ایک اندازے کے مطابق 90,000 انجیکشن منشیات استعمال کرنے والے افراد موجود تھے، لیکن 2014 میں یہ تعداد 5 لاکھ تک جا پہنچی۔ اس اضافے کے ساتھ ہی HIV کے کافی کیسز سامنے آئے ہیں۔ تحقیقات کے مطابق 2005 میں پاکستانی منشیات استعمال کرنے والوں میں سے تقریباً 11% HIV پازیٹیو تھے۔ یہ تعداد
2011 में बढ़कर 40% तक जा पहुंची। दोस्तों अब बात करते हैं पाकिस्तान में मंशियात के इस्तेमाल की वजूहात। पाकिस्तान में मंशियात के फैलाव की एक बड़ी वजह मंशियात की आसानी से दस्तयाबी है। मुआशरे में होती तब्दीलियों की वजह से इंसान मुआशरती दबाव का शिकार हो जाता है और इस दबाव से बचने के लिए मंशियात का सहारा लेता है। मुलाजमतों की कमी भी एक बड़ी वजह है मंशियत के इस्तेमाल में। तालिब इल्मों पर तालीम का बोझ होता है, वो इस बोझ को कम करने के लिए मंशियात लेना शुरू कर देते हैं। वालिदैन की गफलत भी मंशियात में फैलाव का सबब बनती है। हमारे तालीमी इदारों में मंशियात के खिलाफ तकरीबन तालीम नापैद ही है। तालीमी इदारों का बहुत बड़ा रोल होता है। तालीमी इदारों को चाहिए बच्चों में मंशियात के खिलाफ अवेयरनेस पैदा करें। आजकल एक नया नशा मुतारिफ हुआ है जिसे शीशा बोलते हैं। ये दरअसल एक केमिकल होता है जिसमें काफ़ी मिकदार में निकोटीन शामिल है। ये नौजवानों में इंतहाई मकबूल है। पाकिस्तान में एवरेज एज मंशियात इस्तेमाल करने वालों की जो रिपोर्ट हुई है वो 18 साल है। मंशियात के आदी अफराद से इंटरव्यू के दौरान पता चला कि इन्होंने मंशियात का आगाज सिगरेट से किया, फिर भंग और चर्च तक जा पहुंचे। मंशियात इस्तेमाल करने वालों की ऐसी बहुत सी तादाद मौजूद है जिन्होंने इस बात का इकरार किया है कि इन्होंने पहली दफा नशा या तो अपने किसी दोस्त के कहने पे शुरू किया या फिर इनकी फैमिली में से कोई फर्द नशे का आदी था। दोस्तों हमें इस मुआशरे का हिस्सा होते हुए अपना अपना रोल प्ले करना होगा। अपने बच्चों में अवेयरनेस पैदा करनी होगी। माँ बाप का फर्ज है कि अपने बच्चों का ख्याल करें, उन पर नजर रखें, अपने बच्चों के दोस्तों से मुलाकात करें ताकि आपको पता हो कि आपके बच्चा किस किस्म की कंपनी में रहता है। वो माँ बाप जो खुद इस लत में गिरफ्तार हैं अपना इलाज करवाएं। अगर कामयाब नहीं हो रहे तो काइंडली अपने बच्चों के सामने ऐसा कोई काम ना करें जिससे बच्चे मुतासिर हों। अभी जो नई गवर्नमेंट आई है उसका मंशियात की रोकथाम में काफी अच्छा किरदार रहा है। हम सबका फर्ज बनता है इस मुआशरे का हिस्सा होते हुए गवर्नमेंट का साथ दें और मंशियात के खिलाफ जहाद करें और अपना और अपने बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाएं। शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। शुक्रिया।